یہ اس کے آپشن سے بدل اس کا آپ نے ہاں یہاں سے ایسے کریں بھیجیے لگا دیں چھوڑ دیں اس کے بعد میں لگے گی آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مسلح یہ اس کی ترتیب میں لا کے دینے کی بڑی مشکل سے دینی آج وہ کیا ہے آج ساری سیکھنے لگی میں نے کہا آج اس کو نہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آگے کل اتوار ہے کل ویسے بھی آگے رہ جائے سعودیہ چار نظر نہیں ہے تو نیا نظر یہاں سے کرنے لگی نہیں سعودیہ بھی نظریہ ہے آج وہاں بھی روزہ ہے یہی اوپر والی بات ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نا کل ایک اس میں بات بتائی گئی تھی تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے نا جو گندم آٹا چاول یا باقی کوئی اور چیز ان سب کا جو ہے نا وزن وہ ہونا چاہیے 1.25 کلو یا 2 کلو اور باقی جو 3 چیزیں نا جو کھجور کشمش ان تینوں کا وزن وہ 3.5 کلو ہونا چاہیے کل میں یہ بات بتائی گئی تھی بیچ میں یہ وہاں پر اس کا یہ یلو کلر میں وائٹ میں ہے یہ یلو میں جی یلو میں ہی ہے یلو میں ہی ہے نا یلو میں ہی ہے چلو ٹھیک ہے یہ ایک ہی ہے اچھا جی سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے صدقہ فطر کون لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ سوال آ گیا آگے اس سوال کا جواب ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 7.5 تولے سونا اگر اس کے پاس خالی سونا ہے یا پھر 52.5 تولے چاندی تو جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے اب جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرانہ بھی فرض ہے یہ بات تو ہماری بالکل کلیئر ہوگی اس کو ایک سائڈ پر کر دیں سوال نمبر 2 جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب سے کم نصاب ہو کہ کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے یعنی اس بندے کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اتنا اس کے پاس نہیں ہے تھوڑا ہے مثال کے طور پر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے یا پھر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اب اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن جو نصاب تک پہنچنے والے ہیں وہ نہیں ہیں اب آیا یہ صدقہ فطر دے گا یا نہیں
یہ سب کا یلو ہی کلر آ رہا ہے. ہاں جی چینج کر دوں اسے. جلدی سے کر دیں ذرا, آپ کر دیں یہاں تو. اچھا ٹھیک ہے, بس رہنے دیں, یہ نیچے صرف اوپر ہی ہے, چھوڑ دیں. یہ چلے کر دیں بلیک کر دیں, بس ٹھیک ہو گئی. بس یہ نیچے ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک. اچھا, جس کا جواب کیا ہے کہ اس بندے کے پاس زکوٰۃ کا مال نہیں ہے, یعنی زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اتنا نہیں ہے, لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی رقم کا مال یا سامان اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو. کہ اس کے پاس یہ جو ہے نا اوپر والا ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا سامان اس کے پاس ہے کہ جس کی قیمت 52 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے. تو اب جب 52 تولے چاندی کی قیمت تک اس کا باقی نصاب پہنچ رہا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. سوال نمبر 3, 52 تولے چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں آج کل کے ریٹ کے مطابق؟ ہاں جی کتنے بنتے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا 53,070 روپے. 53,070 روپے فی تولہ. اس وقت جو ریٹ ہے چاندی کا وہ 1,011 روپے ہے. تو پاکستانی روپے کے حساب سے یعنی 1,011 روپے کس کے حساب سے ہے؟ پاکستانی پیسوں کے حساب سے, کیونکہ ظاہر بات ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم نے یہاں کے ساتھ کرنا ہے. تو اب 52 تولے چاندی کی کل رقم بنے گی 53,070 روپے 5 پیسے. جس بندے کے پاس کتنے پیسے ہیں, نقد ہیں یا پھر اتنے پیسوں کا اس کے پاس گھر میں فالتو سامان ہے. مثال کے طور پر اس کے گھر میں برتنوں کے 2 سے 3 سیٹ ایسے پڑے ہیں کہ جو سال بھر استعمال ہی نہیں کرتے, اور وہ سارے کے سارے بند کر کے بیگم صاحبہ نے رکھے ہوئے استعمال کر. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی چیز بند رہی ہے نہ وہ کیا ہو رہے ہیں, استعمال ہو رہے ہیں. اور ان برتنوں کی قیمت بند رہی ہے مثال کے طور پر 30,000 روپیہ, اور اس کے پاس 30-40 ہزار اس کے پاس موجود بھی ہے. اب اس بندے پر صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ سمجھیو جی دیکھیں میرے پاس جب 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر صدقہ فطر واجب ہے. نہیں. سوال نمبر 4, سونے چاندی کے علاوہ اگر کچھ رقم یا اچھا یہ نون نہیں ہے پہلے والا, قابل استعمال چیزیں ہیں. یعنی قابل استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس چیزیں تو ہیں لیکن وہ استعمال کے اندر نہیں آ رہی, یا نا غلطی سے نہ قابل استعمال آ گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, اگر سب غیر استعمال اشیاء اور رقم ملا کر اگر نصاب کو پہنچ جائے تو صدقہ فطر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یہی اوپر والی بات ہے. سوال نمبر 4, صدقہ فطر کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا بنا؟ یہ پیسے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے پاس جو نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا چاندی یا اتنے پیسے, ان پیسوں پر سال کا گزرنا ضروری ہے. وہ کہ سال یہ پیسے اس کے پاس رہے تو سال کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر سال اس کے پاس پیسے نہیں رہے, سال سے 1 مہینہ پہلے وہ پیسے اس سے لگے
نقصان ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اب اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ پر سال کا گزرنا نصاب پر ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس رمضان کے اندر پیسے آ گئے، پہلے روزے دوسرے روزے اس کے پاس 50-60 ہزار روپے اس کے پاس آ گئے. اب یہ نہیں کہا جائے گا جی دیکھیں یہ پیسے تو ابھی آئے ہیں، سال تو نہیں گزرا، تو سال ہوگا تو پھر جو ہے نا اس پر صدقہ فطر ہوگا. تو صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو، یعنی اس بندے کے پاس جو مال ہے وہ خواہ تجارت کا ہے یا تجارت کا نہیں، اس کے علاوہ ہے، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو. تو اب ان تینوں صورتوں کے اندر اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. یہ تو کچھ بنیادی چیزیں تھیں. اچھا، اس میں جو ہماری سب سے زیادہ جو کام والی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ یہ جو سوال تھا صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، تو وہ کن پر واجب ہوگا؟ سب سے پہلے یہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی فرض ہے. اب یہ جو زکوٰۃ والا بندہ ہے اس کو ہم نے کر دیا سائڈ پر کہ بھئی آپ کا کام پکا ہو گیا، آپ نے صدقہ فطر ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس تھوڑا مال ہے، اگر وہ مال اتنا ہو جائے، گھر کی جو ضروریات ہیں، ضرورت کا سامان ہے، اس سامان کے علاوہ اس کے پاس اور سامان پڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 2 سے 3 گاڑیاں ہیں، ایک اس کی ہے، ایک بیگم صاحبہ کی ہے، ایک 4 گاڑیاں گھر میں پڑی رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی یہ استعمال کرتے ہیں کوئی 6 مہینے میں ایک مرتبہ. اب اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اپنا صدقہ فطر فرض ہے، واجب ہے، یہ ضرور ادا کرے گا. یا پھر اسی طرح گھر کا جو باقی سامان ہے اس کو ملا کر اتنے پیسوں کا اگر بن جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اب آگے دوسری بات، صدقہ فطر کے رشتہ دار مسائل، یعنی آپ صدقہ فطر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ابھی اس کی بات آ رہی ہے. اگر دے سکتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ اب رشتہ داروں کو آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، اگر بشرطے کہ یہ کیا ہوں؟ غریب اور مستحق ہوں، پھر آپ لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک آدمی کے رشتہ دار کھاتے پیتے ہیں اور یہ ان رشتہ داروں کو کیا دے رہا ہے؟ صدقہ فطر دے رہا ہے. تو رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں، اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ غریب اور مستحق ہوں، پھر آپ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک آدمی کا بھائی صاحب مال ہے تو وہ صدقہ فطر اپنے محلے کا اکٹھا کر کے اسے جا کر تحفہ گفٹ کر رہے ہیں، تو یہ کسی کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں؟ یا ان کا جلدی سے کلر چینج کریں، بلیک کریں، وہاں سے لگیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے یہ دیکھیں بھائی کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. تیمور اس کا کلر جلدی سے چینج کریں، مجھے وہاں بڑا اچھا لگ رہا تھا، یہاں پہ اس کا عجیب آ گیا. کون سا مارے گا؟ یہی اس کا بلیک کر دیں سارے کا جلدی سے. اچھا جی، ہاں ٹھیک ہے، اوپر سے جا کر اس کو بلیک کر دیں. زبردست، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے کھچڑی پانی پڑتی ہے ادھر. تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن کیونکہ آج آگے سے ہماری یہ چیز ہے. یہ کیا ہو گیا؟ چلو. اچھا جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ بھائی کو. صدقہ فطر بھائی کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کیا ہو؟ مستحق. دوسرے نمبر پر بہن کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد بھتیجے کو بھی دے سکتے ہیں، بھتیجی کو بھی دے سکتے ہیں، بھانجے کو بھی دے سکتے ہیں، بھانجی کو بھی دے سکتے ہیں.
چچا کو بھی دے سکتے ہیں، چچی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نا مثلا میں نے رات کو بھی ساری بنائی ہے تو کچھ غلطیاں بیچ میں رہ گئی ہیں۔ پھپھا، کس کو؟ پھپھا کو بھی دے سکتے ہیں۔ خان صاحب پھپھا کون ہوتا ہے؟ پھپھا آپ کے ابو کی جو بہن ہے اس کا شوہر۔ اچھا جی، اس کے بعد پھپھی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ہی ہو گئے۔ اب یہ آگے تک اس طرف آئیں گے۔ اچھا جی، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ کس کو؟ خالہ کو۔ خالوں کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، ممانی کو بھی دے سکتے ہیں، سسر کو بھی دے سکتے ہیں۔ بیوی بڑی خوش ہوگی، صحیح بات ہے، بہت خوش ہوگی، لڑائی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ نہیں کرے گی کوئی۔ ساس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ غائب ہوگی، ساس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سالہ صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، بہنوئی کو بھی دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں، سوتیلی ماں کون سی بنے گی تیمور؟ جی، سوتیلی ماں جس میں پیدا نہ ہوئی دوسری بھی۔ ہاں جی، ماترئی ماں۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، اب ان 2 شادیوں میں سے جو پہلی شادی تھی، پہلی جو بیوی تھی اس سے 2 بچے تھے۔ اب ان بچوں کی جو دوسری ماں ہے، باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، تو یہ سوتیلی ماں، اس کو دے سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، سوتیلے باپ کو بھی دے سکتے ہیں، سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ سارے رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک کلیئر ہو گیا نہیں؟ اچھا چلیں آگے چل کر کرتے ہیں بات۔ آپ اپنے اصول کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ کس کو؟ اصول۔ اصول اور فروع 2 چیزیں ہیں۔ باپ اصل ہے، بیٹا اس کی فرع ہے۔ اب یہاں وہ آئیں گے کہ جن کو آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے اصول کو، کس کو؟ اصول کو۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے۔ تو باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کو بھی بلیک کرنا جلدی سے، سارا پلان ہی میرا خراب ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، ماں یہ کیا کس میں سے ہے؟ اصول میں سے اور فروع میں سے ہے جی، اصول میں سے ہے۔ ماں کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ابا جی کو بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ ماں اور باپ یہ اولاد کے لیے کیا ہے؟ اصل ہے، اصول ہے، کیونکہ اولاد آگے ان دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، دادا کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ گویا کہ یہ دادا کس کا اصل ہے؟ باپ کا۔ گویا کہ یہ بیٹے کا اصل و اصل ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح دادی کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ دادی کس کی اصول ہے؟ باپ کی، ٹھیک ہے۔ نانا، یہ نانا کس کا اصول ہے؟ ماں کا۔ ماں کی اصل کیا ہے؟ نانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ نانی۔ اب کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 6۔
ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو آپ آگے ڈبل کر دیں. دادا آگے کیا ہے؟ پردادا. اس سے آگے جی کچھ اور کہتے ہیں، سکڑ دادا کے لکڑ دادا. یہ چیزیں پڑھ کر ہے نام یاد ہے تو صحیح کہہ رہے ہوں. واقعات ایسے ہی ہے. اس وقت جو نئی نسل ہے اس کو بڑی مشکل سے دادے کا نام یاد ہونا یاد نہیں ہوتا. اچھا جی، ان کو آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نیچے سے اوپر چلے جائیں. گویا کہ یہ رشتے جتنے بھی اوپر چلتے جائیں گے نا، نانا پر نانا یا نانی پر نانی، آگے دادا دادی پر دادی، دادا پر دادا، جو بھی ہے ان کو آپ نہیں دے سکتے. ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ اصول کہتے ہیں. اصول. آپ اپنے فروع کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے. فروع یہ فرع کی جمع ہے کہ باپ کی جو فرع ہے وہ بیٹا ہے. وہ یہ کہ پہلے آپ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے تھے. اب کس کی باری آ گئی ہے؟ نیچے والے کی. ایک نسل جو آپ سے اوپر تھی وہ اب جو آپ کی نسل آگے چل رہی ہے، اس نسل میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیٹا. تو بیٹا باپ کے لیے کیا ہے؟ فرع. اب بیٹے کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے. پوتا اس کو بھی نہیں دے سکتے، پوتی اس کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا، یہ جو پوتا ہے یہ کس کی فرع ہے؟ بیٹے کی. بیٹے کی. اور یہ پوتی جی بیٹے کی. بیٹے کی. بیٹی کی. بیٹے کی. نواسا یہ کس کی فرع ہے؟ بیٹے کی. نواسی کتنے ہو گئے یہ؟ 6. یا اس سے بھی نیچے تک چلے جائیں. تو یہ 6 اوپر والے پرانے بابے، یہ 6 نئی جنریشن، ان کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے. عیدی تو دے سکتے ہیں. عیدی تو کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے ماننے کے لیے آ جائیں گے. لیکن یہ عیدی کو چپکے سے کر صدقہ فطر نہ ہو. عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی دن یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے. عید الفطر کی نماز کے بعد تک تاخیر مکروہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی پہلے عید پڑھا ہو تو بعد میں صدقہ فطر دے دیں، یہ مکروہ ایسے نہیں کرنا. اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے. یعنی عید سے پہلے اس بندے نے صدقہ فطر نہیں دیا، اب عید کے فوراً بعد یہ کیا کرے؟ دے دے. لیکن بعد میں ادا کرنے سے اس صدقہ کی فضیلت ختم ہو جائے گی. وہ ہے کہ جو ثواب ملنا تھا اس کو وہ نہیں ملے گا. لیکن یہ نہیں کہ یہ کہ جی لیکن ثواب تو نہیں مل رہا، چلے چکا کے جیب میں رکھ لیں، کوئی بات نہیں. اب کیا ہوگا کہ اس نے دینا ضرور ہے تو یہ اس کی طرف سے عام صدقہ بن جائے گا. غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ صدقہ عید الفطر سے پہلے رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اور یہ پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ عید کا انتظار نہ کرے بلکہ اس سے پہلے یہ ادا کریں. کیوں؟ وجہ ہاں جی، جس غریب کو آپ نے دینا ہے کم از کم وہ غریب اپنے سوٹ کی سلائی دے کر سوٹ تو پہن لے. صدقہ فطر کی مقدار یہ پیچھے آ گئی ہے، لیکن یہاں پر صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے گا تو 1 سا کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں اگر دیں تو نصف سا.
اب یہ ایک سا اور نصف سا بنتا کتنا ہے؟ ایک سا کی مقدار 3.5 سیر ہے. کتنے سیر؟ 3.5 کلو. اور نصف سا کی مقدار 2.25 سیر، لیکن احتیاطاً کتنا دیتے ہیں آپ 2 سیر. یہ اس کی مقدار آ گئی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا لیکن یہ تھوڑی سی لگ چیز تھی. اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. کہ ایک عورت اگر صاحب نصاب ہے، مرد گھر بیٹھا ہے اور وہ کام کر کے گھر چلا رہی ہے، ظاہری بات ہے پھر حکمرانی بھی اسی کی چلتی ہے. پھر اس نے یہ اگر صدقہ فطر صاحب نصاب ہے تو یہ صدقہ فطر صرف اس پر واجب ہے. یہ نہیں کہ تنخواہ لا کر جو ہے نا پورے گھر کو یہ دے دی ہے اور مرد یہ کہ ہاں جی صدقہ فطر بھی تم ادا کر، تو یہ کسی کا صدقہ فطر ادا نہیں کرے گی، اپنا کرے گی، اپنا کر سکتی ہے. مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے. اپنا دے سکتی ہے یہ، باقی کسی کی طرف سے. مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے. اب مردوں پر جو نابالغ اولاد، چھوٹی اولاد ہے، ان کا صدقہ فطر بھی لازمی ہے. اگر بالغ اولاد ہے یا آگے ان کے بھی بچے ہیں، تو اب وہ بالغ اولاد اپنا اور اپنے بچوں کا خود دے. بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا بیوی کی طرف سے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ خود دے گی، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر شوہر دے گا. اسی طرح بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کی عیادداری میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں. اس آدمی پر لازمی نہیں ہے کہ یہ ادا کرے. بعض بار کیا ہوتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا ہے، اب کیونکہ مہمان ہمارے گھر آیا ہے اس لیے اس کا صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا ہے. ایسے نہیں ہوگا، وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گا. البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی کی مجنون ہو، اچھا کو جنون ٹھیک ہے، یا کو آنا چاہیے، مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے. کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہے لیکن وہ کیا ہے، پاگل ہے، اب اس کی طرف سے ان کے والد ادا کریں گے. اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جو الگ وہ نکل گئے، لیکن اس کے علاوہ یعنی جس قدر 2.25 کلو گندم کی قیمت ہو اسی رقم کا غلہ دیا جائے گا. نمبر 4، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. ایک آدمی بیمار تھا یا سفر پر تھا، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے. اب یہ نہیں کہ یہ کہ جی دیکھیں میں نے روزے رکھے نہیں ہیں، میں نے کس چیز کا صدقہ فطر دینا ہے، تو یہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب. دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے، وہ ہے کہ روزے دار وہ بھی صدقہ فطر دے گا اور جس بندے نے روزے نہیں رکھے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. چلیے آج کی ہماری ورکشاپ ختم ہو گئی. آپ کے ساتھ کچھ سوالات؟ وہ کل ہماری بات ہو گئی تھی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ بھیج سکتے ہیں اگر وہاں کوئی رشتے دار ہے، رشتے دار نہیں تو پھر نہیں بھیجنا چاہیے. پھر جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ؟
جی کن کے بچوں کو؟ نہیں تو آپ کوئی عیدی والا چکر کر رہے ہیں، آپ عیدی والا چکر کر رہے ہیں، تو آپ ان کے والدین کو مالک بنائے نا۔ صدقہ فطر میں اس بندے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ بچوں کو نہیں دینا نا، جب ان کے گھر والے کیا کرتے ہیں، دیکھیں نا بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ماں باپ کو آپ نے دینے ہیں، بچوں کو مالک نہیں بنانا۔ تو جب آپ نے ماں باپ کو مالک بنایا تو وہ خود کیا کہتے ہیں آگے اس کو اولاد کا تصرف کریں گے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے، نہیں ہو کیونکہ ان کے والدین کو آپ مالک بنائیں، بچوں کو آپ بھی بنانا۔ یہ تو وہی ہو گیا نا کہ آپ کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ صدقہ فطر کے چکر میں عیدی دے رہے ہیں، عیدی الگ دینی ہے، ایک عید کے ساتھ دو شکار وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی مسئلہ؟ یعنی ضروری نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ بندہ مستحق ہونا چاہیے، اگر بتا بھی نہیں تو کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ایک تلاش کیا غریب آدمی کو، پھر ضروری نہیں ہے، اگر بتا بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا، وہ بعض ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بڑی عجیب عادت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، تو جب ان سے آپ بات کریں گے کہ یار آپ تو زکوٰۃ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار نہیں ہم تو فنڈ کے پیسے لے رہے ہیں۔